تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو بیان سننے آیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی، اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے، رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو، سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے، مسلمان اور سستی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ دماغ میں رکھو. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے، سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں، میں چاہتا ہوں یہ کروں، میں چاہتا ہوں وہ کروں، مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے، دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے، وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو، جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے، بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر بہت وزنی آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ این کرتے رہیں گے، زور لگاتے رہیں گے، وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی، اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو، جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا، پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں، اور آسان مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں، ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی ایک پانا لو. پانا تو پتہ ہے نا، جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا، لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا؟ اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا، پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں، میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں، قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں، جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا، ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا، لمبا والا. ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے ورنہ وہ لائے گا نہیں، سست ہے نا سامنے والا، وہ بھی تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے، آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی، سست. یہ جنت میں جائے گی جس سے پانا نہیں کھل رہا، اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے. تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات حاصل کرے گی. این خیال است و محال است، شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. راحت اندھوری نے کہا تھا کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا. کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا، اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے، تو میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں، پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دیا نا، وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ پھر جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا، اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے، زور کم لگے گا، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے.
اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے، پلاننگ کر کے، عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت خاندانی ہوتا ہے.